الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سب جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی عطا سے، اسی کی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ، اور پریشانیوں سے نجات کے لیے، مصیبتوں سے نجات کے لیے، مصائب و آلام سے نکلنے کے لیے الحمدللہ سب جل وظائف بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ اور اس پروگرام کی الحمدللہ سب جل ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، بہت ساری روحانی علاج، دعائیں، اوراد و وظائف بھی سیکھنے کو ملیں گے، اور الحمدللہ سب جل دعا کی بھی برکتیں ملیں گی۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ کے روحانی علاج پر ہم ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے، اور آپ کے استخارے بھی انشاءاللہ الکریم ہم کروائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، ابتدا میں ہم شامل کریں گے ایک روحانی علاج جس کے ذریعے بھی الحمدللہ سب جل ناظرین کو وظائف بتائے جاتے ہیں۔ ایک سیگمنٹ لے کر آتے ہیں کہ جس میں بھی الحمدللہ سب جل ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے وہ روحانی علاج ہوتا ہے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے قرض کے متعلق، اور انشاءاللہ الکریم قرض سے نجات کے لیے روحانی علاج بھی، وظیفہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ کیا آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں؟ کیا آپ کی آمدنی پوری نہیں ہوتی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے اسباب بھی بن جائے؟ تو آئیے اس کے لیے پہلے میں چند ایک مشورہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ نمبر 1، اپنی آمدنی کا جائزہ لیں کہ آپ کی آمدنی، آپ کی انکم کتنی ہے۔ اس کے بعد اپنے تمام اخراجات کو ایک پیپر پر لکھیں، اور اس میں سے غور کریں کہ کون کون سے وہ اخراجات ہیں، کون کون سے وہ کام ہیں جن کے بغیر بھی گزارا کیا جا سکتا ہے، ان کو مائنس کریں۔ اس کے بعد اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کیجیے، کہ صدقہ کرنے کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، صدقہ کی برکت سے قرض کی ادائیگی کے اسباب بن جاتے ہیں، اور صدقہ رزق میں، مال میں خیر و برکت بھی لاتا ہے۔ آئیے روحانی علاج بھی سنیں، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کے بعد اونلی 7 ٹائم، صرف 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اگر آپ پر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو انشاءاللہ الکریم ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس وظیفے کے اول و آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھیں گے، اور تا حصول مراد اس وظیفے پر عمل کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ قرض سے نجات کا وظیفہ سرور بھائی آپ نے آج ارشاد فرمایا۔ اچھا، سورہ قریش یہ وہی صورت ہے نا، لإیلاف قریش؟ جی بالکل، سورہ 30ویں پارے میں، 30ویں پارے میں، ماشاءاللہ۔ تو ناظرین، یہ آپ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں سورہ قریش پر۔ اچھا، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل، اسلامی بہنیں بھی پڑھ سکتی ہیں، اسلامی بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ وقت اس کا وہی ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھا جائے 7 مرتبہ؟ جی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ناظرین آپ کو قرآن پاک کی صورت بتائی گئی قرض سے نجات کے لیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اسلامی بہنیں جب اس وظیفے کو پڑھیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں پھر یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اور اچھا، اس کی میعاد جو ہے اپنا سرور بھائی یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کتنے عرصے تک اس وظیفے کو پڑھا جائے گا؟ جب تک آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب نہیں بن جاتے تب تک اس وظیفے کو پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کی برکتیں، اس کے اسباب نظر آئیں گے، لیکن جب تک آپ کا قرض ادا نہ ہو جائے تب تک اس وظیفے پر عمل کرتے رہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں، روحانی علاج بھی آپ نے ارشاد فرما دیا، اور شروع میں جو آپ نے مشورے دیے تھے نا، اور بڑی پیاری بات اچھی لگی، اور باتیں تو ماشاءاللہ اور بھی آپ کی اچھی تھیں۔ یہ بات بڑی پیاری لگی کہ اپنے حساب کتاب کریں اور اپنے تحریری طور پر لے کر آئیں کہ ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کیسے کریں۔
اور وہ اخراجات کے جو ہمارے اضافی ہیں، جو فضولیات کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، تو ان اخراجات کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں، تو الحمدللہ عز و جل کافی حد تک ہم اپنی بچت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کو بھی پیش نظر رکھا جائے، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضوں کی وجہ سے جن کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی، ایک ٹینشن دماغ میں سوار رہتی ہے، ایک فکر لگی رہتی ہے کہ میں نے قرضہ اتارنا ہے، قرضہ اتارنا ہے، کوشش بھی آپ کرتے رہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم ایک غیبی طور پر آپ کو مدد حاصل ہوگی، روحانی طور پر آپ کو ایک طاقت، ایک قوت ملے گی، اور الحمدللہ عز و جل اسباب بھی بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک مسبب الاسباب دعا بھی کریں، اور صدقے کا بھی آپ نے سرور بھائی مشورہ دیا تھا نا، بڑا پیارا مشورہ دیا، اس کے صدقہ بھی دیں۔ اب بظاہر اگر آپ کے پاس نہیں ہے کچھ، تو جو بھی حسب حیثیت ہے، جو بھی حسب استطاعت آپ کے پاس موجود ہے، آپ راہ خدا عز و جل میں دے دیں، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کیا ہوا 1 روپیہ بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کیا ہوا نا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ نہیں، کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی، اخلاص دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ وظیفہ تھا قرضے سے نجات کا، تو آپ بھی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ علی حمزہ تاری لاہور سے گزار، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ کا جاری و ساری ہے، ماشاء اللہ الکریم۔ آپ کی بارگاہ میں سے کہ میرے اور میرے والدین کے لیے بار بار بعد اب حاضری مدینہ کی دعا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ علی حمزہ بھائی ہیں، چلے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، اور جو ناظرین جو عاشقان رسول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اللہ پاک سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی با ادب، با ذوق، با شوق حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جنید بھائی نور خان لاہور سرچ کر رہا ہوں۔ میری والدہ کچھ دنوں سے بیمار ہیں اور بڑی بیٹی بھی بیمار ہے۔ آپ سے عرض کرنا تھی کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ دونوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی والدہ کو بھی، آپ کی بچی کو بھی شفا عطا فرمائیں، ان کی جملہ بیماریاں، تکلیفیں سب دور فرمائیں، صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ چلیں بیماری کے حوالے سے وظیفہ بھی، چلیں سرور بھائی آپ کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں ان کی دل جوئی کی نیت سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ والدہ بھی بیمار ہیں، بچی بھی بیمار ہے، کوئی ہے کوئی وظیفہ خاص، کوئی ایسی دعا کہ بیماری کی حالت میں پڑھیں تو صحت یاب؟ اللہ تبارک و تعالی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ آپ بھی وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ مدنی چینل کے وہ ناظرین جن کے گھر میں والدین یا بچے وغیرہ بیمار ہوں، تو آپ سب بھی یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں کہ روزانہ 111 مرتبہ اول و آخر 3 بار درود پاک اور وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 111 مرتبہ پڑھ کر مریضوں پر بھی دم کر دیں، انہیں پانی پر بھی دم کر کے پلائیے، اور جو دوائیں وغیرہ یہ کھاتے ہوں اس پر بھی دم کر دیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔ تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ناظرین، تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص ہمارے یہ اسلامی بھائی جنہوں نے کال کی تھی، تو یہ وظیفہ پڑھ کر دم کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد شہزاد اتاری بات کر رہا ہوں جو روا ضلع خوشاب سے۔ روحانی علاج اور استخارہ کے پروگرام میں جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں اور میرے لیے خصوصی دعا بھی فرما دیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کو بار قرض سے خلاصی نصیب فرمائے، دین و دنیا کی آپ کو، ہم سب کو برکتیں، بھلائیاں نصیب فرمائے، سعادت نصیب فرمائے۔ قرضے سے نجات کے لیے پروگرام کی ابتدا میں ایک وظیفہ آپ کو بتایا گیا تھا سورہ قریش کا۔ ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پہاڑ جتنا بھی اگر قرضہ ہوا نا تو وہ قرضہ اتر جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 7 ٹائم 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اور سورہ قریش جب پڑھیں تو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، اور ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ سورہ قریش آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم بار قرض سے آپ کو خلاصی نصیب ہوگی۔ جی شہزاد بھائی یہ وظیفہ تو آپ کو بتا دیا گیا، اور یہ کہ مزید آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے لیے کارڈ کا عمل بھی کروائیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور یہ قرضے سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
میرا نام عمران علی اطاری ہے، ضلع خوشاب کے شہر جور آباد سے بات کر رہا ہوں۔ شعبہ روحانی علاج و استخارہ پروگرام میں میرا سوال یہ ہے کہ میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے اپنا نیا گھر بنایا ہے، اور گھر کے اندر ہم نے رہائش تقریباً 1.5 سال سے رکھی ہے۔ تو میرا یہ استخارہ پروگرام والوں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی گھر کی خیر و برکت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں، اور گھر کے اندر اکثر بچے کہتے ہیں جی ہم ڈر گئے ہیں، کوئی چیز ہمیں نظر آئی ہے تو اس سایہ وغیرہ نظر آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی ہمیں وظیفہ اور یا کوئی تویزات۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ عمران علی بھائی نے خوشاب سے کال کی ہے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ ماشاءاللہ آپ نے گھر بنایا ہے، اللہ پاک آپ کے گھر کی، گھر میں رہنے والوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، وظائف وغیرہ بھی لیں، اور گھر میں دبانے کے لٹکانے کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ گھر میں امن و سکون بھی قائم ہو جاتا ہے، برکت بھی رہتی ہے۔ صحیح ہے، تعویذات وہاں سے لیجیے گا۔ خوشاب میں بھی، جور آباد میں بھی الحمدللہ سمجھ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کا مدری مرکز فیضان مدینہ موجود ہے۔ آپ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کیجیے گا۔ تو جہاں اجتماعی طور پر مدری مذاکرے دیکھے جاتے ہیں، وہاں پر بھی الحمدللہ سمجھ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں سے آپ یہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کروائیں۔ جب بھی نیا گھر بنائیں یا پرانا گھر ہے یا اسی گھر میں رہتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت کر، آپ چونکہ آپ نے نیا گھر بنایا ہے، اپنا صدقہ بھی نکالیں، اپنے گھر کا بھی صدقہ وغیرہ دیں، اور گھر میں آپ بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ جی وظیفہ میں ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، تعویذ کی صورت میں یہ ہے کہ تعویذ کی صورت میں مطلب تعویذ بنا لیں، وہ اس کا لکھ لیں اور اس کو پلاسٹک کوڈنگ کروا کے اپنے گھر میں لگا لیں، انشاءاللہ اس سے حفاظت بھی رہے گی اور گھر میں برکت بھی رہے گی۔ اچھا، کیا تعویذ بسم اللہ شریف لکھنی ہے؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ شریف ایک خالی پیج پہ لکھیں اور 35 دفعہ لکھیں اس کو، اور لکھ کر یہ اپنے گھر میں لگا لیں پلاسٹک کوڈنگ کروا کے، انشاءاللہ الکریم برکت بھی ہوگی اور گھر کی حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، تو ہر کمرے میں ہی لٹکانا ہوگا؟ ایک ہی کافی ہے، ایک دفعہ اس کو لکھ کے پلاسٹک، یہ مین گیٹ پہ لگائیں، سینٹر میں لگائیں، ہال گھر وغیرہ کے کسی سینٹر میں لگا دیں زیادہ اچھا ہے، کسی روم میں بھی لگا دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، استخارے کے حوالے سے ایک میسج بھی نوٹ کیجیے گا۔ ایک میسج آیا ہے کہ میرے والد کا استخارہ کروانا ہے، میرے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ٹائروں کا لوگ کام کرواتے ہیں، کام کروا کر چلے تو جاتے ہیں مگر پیسے بھی نہیں دیتے، اور پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا اور اب اچھا نہیں چل رہا، استخارہ کر کے بتائیں۔ میرے والد کا نام غلام حسین بن مراد خاتون ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہتا ہے معاملہ مارکیٹوں کے اندر، بازاروں میں، کہ لوگ پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے۔ تو ڈرنا بھی چاہیے ناظرین کہ آج دنیا میں کسی کا پیسہ ہم دبا لیں گے تو کل قیامت کے دن تو دینا ہے نا۔ اب کل قیامت کے دن کیسے ہم ادائیگی کریں گے؟ اس کے بدلے پھر نیکیاں دینا پڑیں گی۔ تو اگر ہماری اپنی طرف کسی کا کوئی 1 روپیہ بھی نکلتا ہو نا، تو فوراً سے پہلے کوشش کریں کہ اس کا حق اس کو واپس لوٹا دیں، اس کے پیسے اس کو واپس لوٹا دیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ اچھا چلیں جی، آپ استخارے فرما لیجئے گا۔ یہ ایک میسج آیا ہے، عبداللہ نام ہے، والدہ کا نام ہے کرن شہزادی، بہت زیادہ ان کے جسمانی طور پر پریشانی ہے، تکلیف ہے، اور پیٹ بھی بہت زیادہ ان کا خراب ہے۔ ان کا استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے سائمہ نام ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، ٹانگ جل گئی تھی، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو اس حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بھی بتا دیں، دعا بھی کر دیں، اور تاکہ ان کا یہ جو پاؤں جلا ہے، ٹانگ جلی ہے، یہ زخم ان کا ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ایک میسج اور آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ سسرال چھوڑ کر بچے لے کر چلی گئی ہیں اپنے، اچھا فون پر بھی کوئی بات نہیں کرتی، کوئی ایسا تعویذ، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اور تاکہ میری زوجہ جو ہے نا یہ واپس آ جائیں۔ جی سرور بھائی، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر جیسے میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضی ہو جائے، کوئی نا اتفاقی ہو جائے اور لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے اور زوجہ جیسے ناراض ہو کر چلی جائیں، تو زوجہ کو واپس بلانے کا، گھر بسانے کا، آپس میں محبت پیدا ہو جانے کے لیے کیا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ جی ایسی صورت میں جب گھر میں آپس میں نا اتفاقی ہو جائے، میاں بیوی میں آپس میں بن نہیں رہی ہو، یا زوجہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہو، تو ایسی صورت میں ان کے شوہر کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 100 ٹائم 100 مرتبہ یا ودودو یا سلام یا ودودو یا سلاموں کا وظیفہ کرے،
اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپس کی نا اتفاقی، ناراضگیاں وغیرہ یہ دور ہو جائیں گی۔ چلیں ماشاءاللہ، یہ وظیفہ پڑھنا ہے کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ جی، فرمایا؟ 100 ٹائم، 100 مرتبہ۔ 100 مرتبہ یا ودودو یا سلام، جی، یہ شوہر پڑھ لیں۔ اچھا، اور اگر بالفعل شوہر وظیفہ نہیں پڑھتا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی وہ خود آ جائیں، تو یہ وظیفے پڑھنے کی برکت سے آ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کی الکریم۔ برکت سے۔ چلیے، وظیفہ بھی پڑھنا ہے آپ نے، اس میں ایک مشورہ بھی میں آپ کو دیتا چلوں ناظرین کو۔ دیکھیں، اللہ نہ کرے اگر کہیں کسی کے گھر میں اس طرح کا ماحول ہو کہ بھئی زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی اور آپ بسی دیں کہ وہ خود آئے، وہ خود آگے بڑھ کر چلے جائیں، لے کر آ جائیں، ہے نا۔ اور ہونا تو یہی چاہیے کہ خود پہل کر لیں، اگر اپنی غلطی ہے تو معافی مانگ لیں، ہچکچانا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ اگر آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں یا سامنے والے کی غلطی ہے تو اس کو معاف کر دیں، درگزر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور معاملات کو یوں سمجھیے کہ بس درگزر کر کر چلیں، معافی تلافی سے کام لیں، اور تاکہ زندگی بھی آسان ہو، گھر بھی بسا رہے۔ ورنہ جذبات میں آ کر اللہ نہ کرے کوئی ایسا قدم اٹھا لیا تو پھر بڑے اس کے نتائج جو ہے نا بھیانک قسم کے پھر سامنے آتے ہیں، بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہو جاتی ہے، آزمائش کن ماحول یہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ پاک ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اس میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں گھر میں دینی ماحول بنانے کے حوالے سے نا، ان مدنی پھولوں کے مطابق اللہ کرے اگر ہم گھر میں عمل کرنے والے بن جائیں نا تو الحمدللہ ہمارے گھروں کا ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ کریم۔ ایک دعا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گھر کا ماحول اچھا کرنے کے لیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں، الحمدللہ بال بچے بھی سنتوں کے پابند بنیں گے، گھر میں محبتیں بھی قائم ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ گھر میں دینی ماحول قائم ہوگا الحمدللہ۔ تو جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا یا ودودو یا سلام وہ بھی پڑھیں اور یہ دعا بھی کیا کریں، انشاءاللہ الکریم گھر آپ کا امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ جی فضیل بھائی، استخاروں کی جوابات۔ غلام حسین بھائی تھے ہمارے، استخارے کے حوالے سے تھے۔ طبیعت کا بھی معاملہ ہے، آپ کا طبیعت خراب رہتی ہے اور پیسے پھنس جاتے ہیں، کام کرتے ہیں تو پیسے واپس نہیں ملتے، یا کام کیا تو سیٹھ صاحب یا کوئی بھی ہے تو پیسے انہوں نے آپ کو نہیں دیے، اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو وظیفہ عرض کروں گا۔ اور استخارے میں کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی اشارہ آپ کی طرف نہیں ہے، اللہ کریم آپ کے مسائل حل فرمائے۔ ایک تو آپ نے اگر یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ پیسے پھنس جاتے ہیں، پیسے ملتے نہیں ہیں اور آپ مانگتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں ملتے، تو اس کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نماز عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھ کر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے غروب آفتاب تک جاری رکھنا ہے اور اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہو تو پڑھ کر آپ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے پیسے یعنی پھنسے ہوئے پیسے، پھنسی ہوئی رقم جو ہے آپ کی واپس مل جائے گی۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مسلسل آپ نے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پڑھتے رہیں۔ غروب آفتاب ہو تو آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے پھنسے ہوئے پیسے رقم یہ واپس مل جائے گی انشاءاللہ۔ بیماری کے لیے آپ نے 111 دفعہ یا سلام یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، پانی پر دم کر کے پینا ہے، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ عبداللہ بھائی تھے ہمارے، والدہ کا نام کرن بتایا تھا، بیماری کے حوالے سے آپ کا بھی استخارہ کیا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ بیماری کا ہی معاملہ ہے، ڈاکٹر کو بھی آپ دکھائیے گا۔ باقی آپ 1000 مرتبہ یا حیو، 1000 دفعہ یا حیو آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں، اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ سائمہ نام بتایا تھا، ٹانگ کا بھی مسئلہ تھا اور دیگر بیماریوں کے حوالے سے بھی آپ بتا رہے تھے، آپ کا بھی استخارہ کیا ہے۔ استخارے کے اندر بیماری کی طرف ہی آپ کا اشارہ ہے، وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ 111 دفعہ آپ نے یا ذوالجلال والاکرام آپ یہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیجئے، اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بھی شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ان کی ٹانگ جل گئی تھی، جیسے اگر کوئی شخص جل جائے ہوتا ہے نا بعض اوقات، اللہ نے بے دھیانی میں جیسے کوئی گرم چیز پکڑ لی، ہاتھ جل گیا، پاؤں جل گیا، تو جل جانے کے حوالے سے بھی الحمدللہ سبحان میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وظیفہ ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے اگر کوئی جل جاتے کہیں پر، اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 1469 بار یہ پڑھنا ہے، صحیح ہے نا؟
1469 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اچھا یہ تعداد زیادہ ہے. اب جو جل جاتا ہے، ہاتھ کسی کا جل گیا، پاؤں کسی کا جل گیا، طبیعت میں تو ویسے ہی ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے نا. اب وہ اتنا بڑا وظیفہ کیسے پڑھے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے نا. تو اگر بڑا وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، یہ وظیفہ پھر گھر کا کوئی فرد پڑھ کر اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے دعا کرے. دیکھیے یہ آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم، 1469 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر دعا کریں اپنے مریض کی صحت یابی کے لیے. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے قولز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. قول چلائیے. پہلے کچھ عرصہ پہلے میرا کام بہت اچھا جا رہا سی. محمد یونس میرا نام ہے تے موٹر سائیکل کی دکان ہے جی. بیٹا میرا کاروبار کرتا تھے تے کافی عرصے تو کام بہت ڈاؤن ہو گیا. برائے مہربانی کر کے کوئی وظیفہ دسو سن تے جڑا اسی توڑ کر سکیے. مہربانی ہوئے گی، آپ کا شکریہ. جی جی بالکل یونس بھائی، آپ کا ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور کام آپ کا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. پہلے کی طرح بہتر ہو جائے گا الحمدللہ. اور آپ بس ہمت سے صبر سے کام لیجئے. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ دعائیں کچھ وظائف انشاءاللہ الکریم بتائیں گے. آپ نوٹ فرما لیجئے. جی نیکسٹ کال دیجئے. یہ مسئلہ ہے کہ بچہ نہیں ٹھیک رہتا. بچہ 1 سال اور 5 مہینے کا ہو چکا ہے، بخار ہی نہیں جاتا، بھی اس کو الرجی ہو جاتی ہے کہ ہم نا ہاسپٹل کے چکر ہی کاٹتے رہتے ہیں بس. تو کاروبار ہے تو وہ بھی کام کی ہاں کرتے ہیں، بعد میں جواب دے دیتے ہیں کہ بھائی نہیں اور لڑکا لگ گیا. اللہ پاک آسانی فرمائے. چلیں آپ کے دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے لیے رشتہ آتا ہے تو رکاوٹ بن جاتی ہے. رشتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. چلیں ابھی انشاءاللہ الکریم رشتوں میں رکاوٹیں دور ہونے کا وظیفہ آپ کو بتائیں گے اور پھر انشاءاللہ الکریم اچھے رشتے بھی ملیں گے. نوٹ کر لیا، ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا مسئلہ ہے جی، ایک تو کامیابی نہیں ملے کسی کام میں اور کاروبار بھی رکا ہوا ہے جی کافی عرصے سے. مطلب 2-3 سال سے جو بھی کام کرتے ہیں کسی کام میں کامیابی نہیں ملتی. خاص طور پہ میں نوکری کے لیے کافی دنوں سے کوشش کر رہا ہوں لیکن ناکامی مل رہی ہے. تو مہربانی کر کے خسارہ کر دیں. میرا نام محمد کاشف اور والدہ کا نام ممتاز بی بی. جی کاشف بھائی ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرے ماموں کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اس کو کینسر ہے اور گھر والے بہت پریشان ہیں، اس کے لیے خصوصی دعا کرائیں. اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے. ان کی جو بھی بیماریاں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ پاک آپ کے ماموں جان کو شفا عطا فرمائے. چلیے استخارے آپ فرما لیجئے. سرور بھائی آپ اس حوالے سے وظیفہ ارشاد فرمائیے. اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے 2 مسئلے بتائے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ بچہ ٹھیک نہیں رہتا، بچے کی عمر شاید 5 ماہ انہوں نے بتائی تھی کہ بچہ کو بخار بھی ہے، کمزور بہت زیادہ ہے، الرجی بھی کی بھی شکایت ہے بچے کو، اور دوسرا ان کے کچھ کاروباری مسائل بھی ہیں نا، رکاوٹیں آ رہی ہیں کاموں کے اندر. تو دونوں ہی حوالے سے وظائف ارشاد فرمائیں. جب بچے کے لیے جو بخار کے لیے خصوصی وظیفہ پہلے عرض کر دیتا ہوں. روزانہ 60 مرتبہ 60 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے پر دم کیجئے. اسی کے ساتھ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ گھر میں بچے بیمار ہیں، کاروبار میں بھی آزمائشیں وغیرہ ہیں، رکاوٹیں ہیں. تو ایسے مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ جن کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، ایک شخص کے بعد دوسرا بیمار ہوا، پھر پہلا وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پھر تیسرا شخص بیمار ہو جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ روزی روزگار میں بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہوتی ہوں تو ایسے ناظرین بھی یہ وظیفہ پڑھیں. وظیفہ پڑھنے آپ نے ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ اور 7 دن کا یہ عمل ہے. 7 دن تک ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیے. یا رزاقو یا رحمان، یا رحیمو یا سلام، یا رزاقو یا رحمان، یا رحیمو یا سلام. یہ وظیفہ پڑھیے. انشاءاللہ الکریم گھر سے بیماری، بے روزگاری اور جو دیگر مسائل وغیرہ ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک ہی وظیفہ ہے جو دونوں ہی مسائل کے حل کے لیے پڑھا جائے؟ بالکل ایک ہی وظیفہ ہے. یا رزاقو یا رحمان یا رحیم و یا سلام. بیماری کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کاروبار وغیرہ کے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کے لیے بھی یہی وظیفہ پڑھیے. 4 صفاتی نام آپ نے بتائے، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام. آخر میں پیش آئے گا نا اس پر. جی سر
صحیح پیش کے ساتھ پڑھیں گے ناظرین اس وظیفے کو. تو یہ وظیفہ پڑھیں, دیگر ناظرین بھی عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. وظیفہ ایک کے فوائد کئی ہیں الحمدللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کاروباری مسائل, کاروبار میں رکاوٹیں, اس طرح کا مسئلہ اپنا بتایا تھا, تو ان کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے ارشاد یہ بھی فرمایا تھا کہ بے روزگاری بھی ہے جی, تو آپ یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں. اسی کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے وہ ناظرین بھی توجہ فرمائیں جو کہ روزگار کے سلسلے میں جاتے ہیں اور انہیں رکاوٹوں کا, پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. تو غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں, اور نفل نماز پڑھنے کے بعد 182 ٹائم 182 مرتبہ یا لطیفوں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے روزگار کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم بہتر روزگار مل جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے, انہوں نے رشتوں میں رکاوٹوں کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ رشتے نہیں آ پا رہے ہیں ان کے. رشتوں میں اگر رکاوٹیں ہوں, انہوں نے فرمایا تھا کہ رشتے آتے ہیں لیکن بات بنتی نہیں ہے, تو آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں. آپ نے روزانہ رات سونے سے پہلے 300 مرتبہ یا وہابو 300 مرتبہ پڑھیں گے یا وہابو, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم جو رکاوٹیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, یہ دور ہو جائیں گی اور بہتر رشتہ بھی مل جائے گا, بات بھی پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا فیصل بھائی یہ ہوتا ہے بعض اوقات, اچھا ایک کسی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے ہی نہیں آتے. صحیح, رشتے آ ہی نہیں رہے, منتظر ہے کوئی نیک رشتہ آئے, اچھا رشتہ آئے تو بات بنے نا. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ رشتے نہیں آ رہے. اچھا کسی کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ رشتے آتے تو ہیں, بات نہیں بن پا رہی, کہیں پر آ کر معاملہ طے نہیں ہو پا رہا, آخر تک بات آ جاتی ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. یہ دوسرا مسئلہ. ایسا ہی. اچھا تیسرا کسی کے ساتھ اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے کہ رشتے بھی آ رہے ہیں, بات بھی بن گئی ہے, اب وہ شادی نہیں ہو پا رہی, شادی میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں, اسباب بعض کا. تو اب میں چاہوں گا کہ چلیں ہمارے سرور بھائی نے تو یہ وظیفہ ارشاد فرما دیا کہ رشتے آت رہے ہیں, بات نہیں بن پا رہی, بات طے ہو جائے, بات بن جائے, اس کا تو وظیفہ ہو گیا. اب اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ بات ہو چکی ہے, طے ہو گئی ہے, اب شادی کے لیے اسباب بھی تو ہونا, کچھ شادی کے اسباب بن جائیں, کوئی غیبی طور پر اس طرح کے کوئی سبب بنے کہ جلد شادی ہو جائے, اس کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ جی بالکل, میں ان کو انشاءاللہ آج بڑا کمال کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. جتنے آپ نے مسائل یہاں پر بیان کیے ہیں, بعض کا رشتے ہو جاتے ہیں, آخر میں آگے ٹوٹ جاتے ہیں, آتے ہی نہیں ہیں رشتے, اور بعض کا اسباب ہی نہیں بنتے آگے. بالکل زبردست وظیفہ ہے انشاءاللہ الکریم. امیر سنت نے یہ وظیفہ ارشاد فرمایا تھا رمضان شریف کے اندر, تو عرض کر دیتا ہوں یہ وظیفہ عصر اور مغرب کے درمیان کرنا ہے انہوں نے, جس کا یہ مسئلہ ہو یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ الکریم. جتنے مسائل ہیں نا رشتے کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے, سب ختم ہو جائیں گے, اور اچھا اور نیک رشتے کے ساتھ ان کی شادی بھی ہو جائے گی. میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کو کہ بھئی وہیں پر قدم بڑھانا چاہیے کہ جس میں ماں باپ کی رضامندی, والدین کا راضی ہونا, ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ جب اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے نا, برکت بھی رہے گی اور حقیقی الحمدللہ عز و جل خوشیاں بھی نصیب. اس میں جنید بھائی میں یہ بھی عرض کروں گا کہ والدین کو بھی چاہیے کہ دیکھ لے ایک دفعہ نا, بچہ ہے, بیٹی ہے, ان کی جو بھی ہے, تو جہاں رشتہ کرنے جا رہے ہیں اگر بچہ خود کہہ رہا ہے اس بارے میں, تو والدین کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھ لے ایک دفعہ کہ اگر رشتہ صحیح ہے, بچہ نیک ہے, بیٹی نیک ہے, استخارہ کروا لے نا, پھر یہ بھی صحیح ہے تو کر دینا چاہیے. لیکن استخارے کے ساتھ ساتھ ظاہری معاملات بھی دیکھنا یہ ضروری ہوتے ہیں. آپ وظیفہ ارشاد فرمائیں. جی ہاں, عصر سے لے کے آپ نے مغرب تک یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے, اور اس وظیفے کرنے کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے انشاءاللہ. پڑھنا کیا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. یہ آپ نے اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں, آپ نے یہ پڑھنے ہیں, اور عصر سے لے کے مغرب تک آپ نے مسلسل اس کو پڑھتے رہنا ہے. کام کاج کے دوران پڑھ سکتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی آپ اس وظیفے کو پورا کر سکتے ہیں. پڑھتے رہیں انشاءاللہ جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے, رشتہ اچھا نہ لگ جائے, شادی نہ ہو جائے, اس کو پڑھتے رہیے گا انشاءاللہ الکریم. آپ دیکھیں گے اس کی برکت اس وظیفے کی کہ جو رکاوٹیں ہیں ختم ہو جائیں گی, اچھا رشتہ لوٹے گا آپ کی طرف, اور شادی بھی آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح ماشاءاللہ. اچھا کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں, وظیفے بھی دہرا دیں, اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ اس کی کوئی تعداد ہے؟ نہیں تعداد نہیں ہے, لیکن وقت ہے. عصر کے بعد شروع کریں گے اور غروب آفتاب تک اس کو پڑھتے رہیں گے. اب اچھا وقت اس کا مخصوص ہے نا, عصر اور مغرب کے درمیان, کیا وظیفہ ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. صحیح, یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا ان کو ماشاءاللہ. اور یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھا جا سکتا ہے, کوئی ایک وقت نہیں ہے کہ وہی ایک ہی بات چیت بھی کر سکتے ہیں دوران وظیفہ, کوشش کریں نہ کریں. صحیح, لیکن اگر ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے بات چیت کرنے کی تو وظیفہ موقوف کر دیں, ہاں پھر اس کو پڑھتے رہیں دوبارہ.
لیکن اچھا یہی ہے کہ وظیفہ پڑھیں، بات چیت نہ کریں. سر یہ بات چیت نہ کریں، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں اور باوضو وظیفہ پڑھیں، خوشبو لگا لیں تھوڑا سا اور معطر معمبر ہو کر پھر آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. قبلہ روح بیٹھ جائے، قبلہ روح بیٹھ کر پڑھیں گے. اب یہ اہتمام جو ہوتا ہے نا وظائف پڑھنے کا، تو یوں الحمدللہ عز و جل اور زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. آئیے ناظرین شامل کریں گے، ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آج کچھ بڑی پیاری مدنی بہاریں ہمارے پاس موجود ہیں. روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو شفائیں ملی ہیں، جن لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن لوگوں کی پریشانیاں دور ہوئی ہیں، تو آئیے انہی کے تاثرات انہی کے زبانی آپ کو سناتے ہیں. چلائیے. فیضان مدینہ میں پرخاص سے پتری کے لیے تعویذ لیا، الحمدللہ 30 دن کے اندر اندر پتری نکل گئی، بہت نفع ملا. فیضان مدینہ میں پرخاص سے ہم نے رابطہ کیا، وہ کچھ گھریلو پریشانی تھی تو وہ پھر یہاں آ کے ہم نے بتایا، ان کو بیان کی اپنی تاریخ اور تعویذات لیے یہاں سے. تو ابھی یہی ہے ماشاءاللہ، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ. میں پرخاص فیضان مدینہ سے میں نے چنے پڑھوائے، پلیٹیں پڑھوائی اور دوپٹے پڑھوائے، اب کالے پیلیے سے فائدہ ہے. یہ اصلی محبت ہے دعوت اسلامی والے تو اصا ویاسی اصلی چھوکری سے مجھے آگ بڑی تکلیف ہے، بڑی بیٹھا سے تقریباً پسا کا خبر نہ پئی خرچ کیا سے ہیتے ہوتے تقریباً لکھ ڈیڑھ سے ہزار تھی بس کا شی کھانے جی نہ بچ. وہ اسا کے دعوت اسلامی والے جی دوست نے جو سو خبر پئی ویاسی جو سو تعویذ وغیرہ وتاسی ऐं छोकिरे खे पीआरे से अलहमदिल्ला बिल्कुलु ठीकु आहे. उनजी बरकत सां, उनजी महिरबानी सां जेको असांजो हाणे भाउ बिल्कुलु ठीकु आहे. तावीज़ात जेको असांखे हिते मिलिया, जेको असां महिरबानी कयो, असां बिल्कुलु रुपयो बि न ॾिनो आहे, न असांखे वरितो अथऊं, फी सबीलिल्लाह असांजो कमु कयो. الحمدللہ الحمدللہ. کتنی پیاری بات کہی نا انہوں نے آخر میں کہ فی سبیل اللہ الحمدللہ سمجھ روحانی علاج کیا جاتا ہے. اور اس سے پہلے بھی دیکھیں نا کسی کا کالا یرقان تھا، ہیپاٹائٹس کا مسئلہ تھا، تو اس کا باقاعدہ پراپر ایک روحانی علاج کیا جاتا ہے دعوت اسلامی کے تحت، جہاں روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں. آپ آئیں، اس کا مکمل ایک باقاعدہ روحانی علاج ہوتا ہے نا. تعویذات بھی ہوتے ہیں، اور بچوں کو پیلیا ہو جائے تو اس کا مخصوص علاج ہوتا ہے، بڑوں کو پیلیا ہو جائے، یرقان ہو جائے، ہیپاٹائٹس ہو جائے تو اس کا مخصوص علاج ہوتا ہے. تو آپ اپنے روحانی علاج کے لیے، اور بالخصوص ہیپاٹائٹس کے جو مریض ہیں، میں آپ کو تو مشورہ دوں گا کہ آپ آئیں الحمدللہ سے وجل اپنا روحانی علاج کروائیں. اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. ان کو بھی تو شفائیں ملی ہیں نا، ان کے بھی تو مسائل حل ہوئے ہیں نا، انہوں نے بھی تو دعائیں کی ہوں گی اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو دعاؤں کے ذریعے بھی بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو روحانی علاج میں یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، بڑی طاقت ہے، اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے. وظیفہ پڑھیں، روحانی علاج کروائیں، اعتقاد مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا تو الحمدللہ سمجھ فوائد بھی حاصل ہوں گے انشاءاللہ. آئیے ناظرین، شعبہ روحانی علاج کے تحت ہوتے ہیں دعائے شفا اجتماعات. ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے کورنگی 1.5 نمبر کی جامع مسجد عثمانیہ میں. جامع مسجد عثمانیہ میں ہوا ہے دعائے شفا اجتماع. اس اجتماع میں تلاوت قرآن کریم ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی اور مبلغ دعوت اسلامی نے الحمدللہ شکر کے فضائل پر بیان فرمایا. عاشقان رسول کے لیے اس اجتماع کے اختتام پر صلاۃ الحاجات پڑھائی گئی. اجتماعی طور پر دعا کا سلسلہ ہوا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات بھی عاشقان رسول کو پیش کیے گئے. تو آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. میرا نام سراج الدین قادری ہے. میرا نام اویس احمد ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہوا ہے. اس میں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو ملی ہے، جس میں سب سے بہترین بات یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکریہ ادا کرنا. دعائے شفا اجتماع میں حاضر ہوا ہوں، الحمدللہ رب العالمین. بہت کچھ یہاں پہ سیکھنے کو ملا ہے، اور ماشاءاللہ یہاں تعویذات کے بستے بھی لگے ہوئے ہیں. تمام جو ہے مریضوں کو تعویذات دیا جا رہا ہے، جس سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں. مجھے گھٹنوں کے درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں. بچے جو پیدائش سے لے کے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے ان کو چلنے پھرنے میں پرابلم رہتی ہے بہت زیادہ نا، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہمیں بتا دیں. کاروبار
میں برکت کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار میں برکت کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کی جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ اور دیکھیں اگر ہم حقیقی طور پر چاہتے ہیں نا کہ میرا کام اچھا چلے، میرا بزنس بہت زیادہ اچھا چلے، تو شرعی تقاضوں کے مطابق لے کر چلیں، دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، بالکل جو ہے نا گناہوں سے بچتے ہوئے، کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں، کسی مسلمان کا دل نہ دکھائیں، اور ان احتیاطوں کے ساتھ لے کر چلیں گے تو الحمدللہ سوجل برکت ہی برکت ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کریں، آپ دیکھیں الحمدللہ سوجل برکتیں ہی برکتیں ملیں گی۔ یہی آپ کے لیے روحانی علاج ہے کہ شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنا ہے، دیانت داری کے ساتھ کرنا ہے، امانت داری کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم برکتیں ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز، کافی سارے میسیجز ہیں استخاروں کے حوالے سے، آپ نوٹ کیجئے گا۔ سرور بھائی آپ بھی شامل رہیے گا ہمارے ساتھ، روحانی علاج کے حوالے سے میسیجز آپ نوٹ کیجئے گا، پھر روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میرے بیٹے کا نام محمد خیبر ہے اور میرا نام کلثوم ہے، 2 سال کا ہے، اس کا بلڈ نہیں بن پا رہا اور بلڈ کی کمی کی وجہ سے پیلیا ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، دعا بھی کریں میرے بیٹے کے لیے۔ میرا ابھی ایک ہی بیٹا ہے، پلیز دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، خاک مدینہ کے صدقے اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، جو بھی خون کی کمی ہے اللہ کرے وہ پوری ہو جائے۔ تو سرور بھائی نوٹ کیجئے گا، خون کی کمی کا روحانی علاج ابھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے کہ میرا نام شازیہ بی بی ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، عمر 32 سال ہے، میں ایک دن میں 5 پارے تلاوت کرتی تھی، اب تلاوت کرتی ہوں تو وہ آدھا پارا پڑھتے ہی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا ہے، الفاظ صاف نظر نہیں آتے، استخارہ کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کروانا ہے، کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ پا رہا، نام ہے قرۃ العین اور ان کی والدہ کا نام ہے شکیلہ، عرفان والدہ کا نام ممتاز، انہوں نے کہا ہے کہ سر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے تو اس کا بھی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا، درد سر سے نجات کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ محمد فیاض ستاری صاحب ہیں، والدہ کا نام نور فاطمہ ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، کافی عرصہ ہو چکا ہے شادی کو، براہ کرم استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ ثاقب صاحب ہیں، ثاقب بھائی انہوں نے میسج کیا ہے کہ والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، میری دکان پہ 2 3 ہفتے کام نہیں آتا اور بندش ہو جاتی ہیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مہربانی فرما کر استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، آصف توسا شریف سے شاید میسج کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قید سے رہائی کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم وظیفہ قید سے رہائی کا ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میں سالوں سے بستر پر ہوں، دعا کیجئے گا۔ میر حسن صاحب ہیں، جی میر حسن بھائی، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو اللہ پاک گناہوں کا کفارہ بنا دے، آپ کی بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ صبر اور صبر سے کام لیں، یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یا آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری والدہ کے ان کا آپریٹ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کڈنی میں کوئی پرابلم ہے اور اس کی کامیابی کے لیے، صحت یابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، استخارہ کروانا ہے، رشتہ نہیں آ پا رہا، بسمہ نام ہے، بسمہ شوکت اور والدہ کا نام ہے شکیلہ کوثر اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرے سسرال والوں نے میرے 10 لاکھ روپے لے لیے ہیں اور گھر لے لیا ہے، تو کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں۔ چلیں انشاءاللہ الکریم، ابھی کچھ دیر قبل اس حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا، دوبارہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا دیں گے۔ نام ہے سائمہ، والدہ کا نام آمنہ بی بی، ٹانگ جل گئی تھی، وہ زخم ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ وظیفہ بھی الحمدللہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ میرا نام محمد منور ہے، اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر سے پیسے بہت زیادہ غائب ہوتے ہیں، اس کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ انہوں نے استخارے کے حوالے سے میسج کیا ہے۔ یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام شاوان بی بی ہے اور بیٹے کا نام سید یوسف ہے، سید یوسف علی، بیمار ہیں اور سر کا درد ختم نہیں ہوتا، دماغ کے جھٹکے لگتے ہیں، پلیز حساب کر کے بتائیں، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی بالکل ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، گلزار، والدہ کا نام امیر، اکثر بیمار رہتے ہیں اور روزی کے لیے بھی بہت پریشان ہیں، تو اس کے لیے کوئی استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، بنت قاسم ہوں، میری گردن میں
جنات وغیرہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھینچ رہے ہیں میری گردن کو، مجھے وظیفہ بتائیں میں کیا پڑھوں؟ جی انشاءاللہ کریم ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسج دعا کے حوالے سے ہے کہ اللہ پاک میری جائز حاجتیں پوری فرمائے، مرادیں پوری فرمائے، میری مشکلات کو حل فرمائے، تو دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل انشاءاللہ کریم دعا بھی کریں گے۔ میری عمر 80 سال ہے، کچھ دنوں سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ 80 سال عمر ہو چکی ہے اور میں گھر میں ہی ہوں، تو میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ کو صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین کافی مسائل میں نے شامل کیے ہیں اور وقت ہوا ہے آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، اس دوران آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں۔ جی سرور بھائی روحانی علاج کے حوالے سے جو میسیجز آپ کی طرف بڑھائیں ترتیب بار سبھی ناظرین کے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ بے اولادی کے لیے وظیفہ پوچھا گیا تھا، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ درد سر کے حوالے سے 2 میسیجز تھے، آپ دونوں یہ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ یا سلامو 11 مرتبہ پڑھ کر سر پر دم کیجئے، 1 مرتبہ پڑھنے سے درد میں فرق نہ پڑے تو دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ کر یا سلامو کو دوبارہ 11 مرتبہ ورد کر کے پھر سے سر پر دم کیجئے۔ انشاءاللہ الکریم 7 مرتبہ یہ عمل کرنے کی برکت سے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جائز حاجات وغیرہ کے متعلق ایک میسج تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ ہماری تمام جائز حاجات وغیرہ یہ اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے۔ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم پڑھ کر غروب آفتاب کے وقت اپنے تمام جائز مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگیے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ ایک بچے کے متعلق میسج تھا، 5 ماہ کا بچہ ہے اور اسے پیلیا ہے، خون بن نہیں رہا، تو پیلیا کے متعلق آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں۔ ایک چھوٹا سا پیاز لے کر اس پر 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیجئے اور اس پیاز کو بچے کے گلے میں پہنا دیجئے، انشاءاللہ الکریم پیلیا کے مرض سے شفا یابی نصیب ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہیپاٹائٹس کے متعلق کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ دعوت اسلامی کے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ رابطہ کیجئے اور وہاں سے بچے کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل فرما لیجئے۔ اچھا سرور بھائی یہ جو پیاز والا عمل آپ نے بتائے، تو جیسے آپ نے کہا کہ بچے کو پیلیا ہو گیا تو یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیاز پہ دم کر کے وہ بچے کے گلے میں اگر کسی بڑے کو پیلیا ہو جائے تو کیا اس کے لیے بھی یہ عمل کریں گے یا اس کے لیے کوئی علیحدہ سے کوئی خاص وظیفہ ہے؟ یہ عمل صرف بچوں کے لیے مخصوص ہے۔ بڑوں کو اگر اللہ نہ کرے ہیپاٹائٹس وغیرہ ہو جائے تو آپ روحانی علاج کے اسٹال پر تشریف لائیے، آپ کو یہاں مخصوص علاج کیا جاتا ہے جس میں آپ کو چنے پر دم کر کے دیا جاتا ہے اور پانی وغیرہ کے ذریعے کاٹ کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ یہ چنے وغیرہ جو ہیں یہ آپ خود دم کر کے دیں گے؟ چنے آپ کو لے کر آنے پڑیں گے۔ اچھا لے کر آنا پڑیں گے نا مریض کو؟ مریض چنا خود لے کر آئے گا اور ہمارے اسلامی بھائی انشاءاللہ دم کر دیں گے۔ چنے کتنے لے کر آنے؟ تقریباً 3 پاؤ چنے۔ اسی کے ساتھ خون نہیں بن رہا تو یا سلامو روزانہ 111 مرتبہ پڑھ کر بچے پر بھی دم کریں اور پانی پہ دم کر کے روزانہ بچے کو پلائیے، انشاءاللہ الکریم خون وغیرہ بھی بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اور خون بنانے کے لیے دیکھیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کریں اور اچھی غذا کا بھی اہتمام کریں۔ اگر کسی کے جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہو تو اپنی اچھی صحت کے لیے خون کی جو کمی ہے، اب یہ کمی یہ خون بڑھنا شروع ہو جائے ہے نا، تو اس کے لیے اچھی غذا کھانے پینے میں احتیاط کریں، سبزیوں کا استعمال کریں، فروٹ کا استعمال کریں۔ اب دیکھیں انشاءاللہ الکریم جسمانی طور پر فوائد حاصل ہوں گے۔ بہرحال وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ فضل بھائی استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں۔ شازیہ نام بتایا تھا، والدہ کا نام نسیم بتایا تھا، نظر کے حوالے سے پریشان تھے کہ کچھ پڑھتے ہیں تو الفاظ جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتے، دھندلے نظر آتے ہیں۔ آپ کو استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا معاملہ ہے۔ بہرحال میں آپ کو نظر درست ہونے کا وظیفہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اوورال وظیفہ آپ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ نظر کمزور ہے تو صحیح ہو جائے گی اور نظر کی حفاظت بھی رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ آپ نے 5 نمازوں کے وقت یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پوری نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا نور 11 دفعہ پڑھنا ہے، پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہے اور سانس کو روک لینا ہے۔
سانس کو روک کر یہ 11 دفعہ یا نورو پڑھیے گا. پڑھ کر ہاتھوں کی 10 انگلیوں پر دم کر لیجئے گا اور یہ انگلیاں آپ اپنی آنکھوں پر پھیر لیجئے گا. انشاءاللہ نظر کی حفاظت بھی رہے گی اور آپ کی نظر کمزور ہے تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اچھا غیر مریض بھی عمل کرنا چاہے، اب جیسے کسی کے ساتھ نہیں ہے پرابلم، ماشاءاللہ آنکھیں صحیح ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی صحیح ہے، آنکھوں میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں، پھر بھی اگر یہ وظیفہ پڑھنا چاہیں جی بالکل ایسا وہ پڑھ سکتا ہے، یا جس کے ساتھ مسئلہ چاہ رہا ہو کہ میری حفاظت رہے نظر کی تو وہ بھی یہ پڑھ کر عمل کر سکتا ہے. غیر مریض بھی عمل کر سکتا ہے. جی مزید دوسرا استخارہ تھا قرۃ العین نام بتایا تھا. پڑھائی میں دل نہیں لگتا، آپ کا ذہن جو ہے کام نہیں کرتا پڑھتے وقت، تو اس کے لیے بھی استخارہ کیا ہے. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. لا الہ الا اللہ آپ 60 دفعہ پڑھ کے اپنے پر دم کیجئے گا، انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا. پڑھائی میں دل لگے، جو آپ یاد کریں وہ آپ کو یاد رہے، بھولے نہیں، ذہن روشن ہو، اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیجئے گا. 786 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر لیجئے گا اور اس کو پیتے رہیے گا، انشاءاللہ ذہن روشن ہوگا. فیاض بھائی تھے اولاد کے حوالے سے آپ کا استخارہ کیا. استخارے میں کوئی جادو بندش کا اشارہ نہیں ہے. ایک وظیفہ نوٹ کیجئے گا، بہت زبردست وظیفہ ہے. امیر علیہ سنت نے رمضان شریف میں یہ ارشاد فرمایا تھا. آپ نے کیا کرنا ہے، یا متینو نماز فجر کے بعد 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور یا حمیدو ظہر اور عصر کے بعد، یعنی ظہر کے بعد بھی 41 دفعہ اور عصر کے بعد بھی 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور مغرب کے بعد یا حیو یا قیوم 41 دفعہ پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ دعا کیجئے گا. بیٹی کے لیے دعا کریں تو بیٹی ہوگی انشاءاللہ، بیٹے کے لیے دعا کریں گے تو بیٹا ہوگا انشاءاللہ. یہ حصول اولاد کا وظیفہ بھی ماشاءاللہ آپ نے ارشاد فرما دیا. اس کے تعویذات بھی آپ ضرور حاصل کیجیے گا روحانی علاج کے اسٹال سے. ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے گا، اور اپنا پراپر ایک روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آ کر اپنا مکمل روحانی علاج کروا سکتے ہیں. استخارے کے لیے نمبر بھی نوٹ کیجئے گا 0213717111 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 00922 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا. اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں ایک خصوصیت میں آپ کو بتاؤں اس نمبر کی کہ 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر استخارے کروا سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے الحمدللہ سمجھل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جا رہی ہوتی ہے. تو آپ بھی اس نمبر پر رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز تھے، کالز بھی آئی تھیں، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے. ایمان کی سلامتی نصیب فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. بے گھروں کو گھر عطا فرما. جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، دکھ در سب دور فرما دے. سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار سے